السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم جو داستان سننے جا رہے ہیں وہ دو شہزادوں کے متعلق ہے۔ وہ شہزادے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں پہنچے تھے اور کہاں جائیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی داستان، جس کا عنوان ہے دو شہزادے۔ افسردہ چہرے، بکھرے ہوئے بال اور بوسیدہ پیراہن میں نور کی دو مورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ گردش ایام کے ہاتھوں ستائے ہوئے یہ دو کم سن بچے تھے۔ غیرت حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بڑے بھائی نے یہ الفاظ ادا کیے: کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپسی ہوا تھا، ہم دونوں بھائی اسی قافلے کی نسل سے ہیں۔ وقت کی بات ہے، بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے کہ ایک قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی۔ اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ جس ہاشمی رسول کا خون ہماری رگوں میں موجزن ہے، ان کے تعلق سے ہمارے حال زار پر تمہیں رحم آ جائے، ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غم گسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا: بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا یہ ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یوں ہی غریب الوطنی، یتیمی، بے کسی، کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ یاس کے عالم میں دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا: پیارے، مت رو۔ گائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک سبھی اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپے تھے، لیکن چمنستان فاطمی کے یہ دو کملائے ہوئے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں آسائش کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بے تاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ ایک ماجوسی کا گھر تھا۔ عمارت کے رخ سے شان ریاست ٹپک رہی تھی۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے نے بڑے بھائی سے کہا: بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہیں آ کے اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا: ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں، صرف سائے میں ہی تو بیٹھے ہیں۔ ویسے ہر شخص کا دل پتھر نہیں ہوتا پیارے، ہو سکتا ہے اسے ہماری حالت زار پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے سائے سے نہ اٹھائے، اور اگر اٹھا بھی دیا تو دلوں کی آبادی تنگ نہیں ہے، انگاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے نہیں ڈرتے۔ فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لاد لوں گا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک سوال پوچھا: بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا اس دن جب کہ ہم لوگ جنگل میں راستہ بھول گئے تھے، ہم لوگوں نے پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لی تھی۔ شام تک طوفان نہیں تھما، رات ہو گئی اور ہم لوگوں کو اسی کھو میں ساری رات گزارنا پڑی۔ آدھی رات کو جب ایک شیر چنگاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں کے بعد غائب ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا: شیر کی خوفناک آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے دہشت زدہ ہو کر کسی کو پکارا تھا، یاد کرو۔ بس وہ وہی تھے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے، ہماری ذرا سی تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان اکثر کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکرے خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی ایک تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا۔ اب تو خاکی پیراہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کی اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے، اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات ہستی کا نظام زندگی درہم
برہم نہ ہو جائے۔ ابا جان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے۔ بشریت کی ساری بحثیں نقاب ہی سے متعلق ہیں۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر رہا ہے۔ چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح سلسلہ بیان جاری تھا اور گھر کا بیدی گھر کا راز افشاں کر رہا تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جوں ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بعینہ یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آل رسول ہیں، یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی ہیں، دن کے فاقے سے نیم جان ہیں۔ تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے۔ اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ گئی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں آبلے پڑ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اس رشتے کا خیال بھی نہیں کیا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم آل رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے ہزار اس سے کہا کہ غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو جبکہ نانا جان بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے حیرت امیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں عالم قدس کا جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا اسے، اور یہ بھی کسی کورے چشم کو نہ نظر آئے تو قدموں کے نیچے بچھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے۔ آخرت کی سرفرازی کا دار و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے، نسبت نہ بھی واقعہ کے مطابق ہو جب بھی جزا کا استحقاق کہیں نہیں جاتا۔ دل کی نیت بخیر ہے تو اس کی راہ کی ٹھوکر بھی لائق تحسین ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ وہ نہیں ہوں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نو نہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک باعظمت رسول کے ساتھ نہ بھی تمہارا نسبتی تعلق ہوتا، جب بھی تمہاری یتیمی، غریب الوطنی اور اس کے ساتھ یہ تمہارا معصوم چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم ایک معزز مہمان کی طرح میرے گھر کو اپنے قدموں کا اعزاز مرحمت کرو، اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے اس گھر سے کہیں جانے کا قصد نہ کرو۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے ہمراہ گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو نازوں کے پلے ہوئے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تمہیں بھی معلوم ہے۔ چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تمہیں یاد ہوگا جب کہ تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ آرزو کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہو چکی تھی۔ بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتوں کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے۔ جس خواجہ کارساز کی چوکھٹ ہو کر تمہیں ایک لختے جگر کی بشارت ملی تھی، معلوم ہے تمہیں وہ کون سی جگہ تھی؟ وہ انہی شہزادوں کے خانوادے کی ایک دل نواز بارگاہ تھی۔ لیکن یہ بھی وقت کا ماتم ہے بیگم کہ لالا کا جگر جن کے کف پاک کی ٹھنڈک سے شاداب رہا ہے، آج وہ کانٹوں کی نوک سے گائل ہیں، اور جن کی پلکوں کے سائے میں جہانے خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ بیگم ان کے بزرگوں کا احسان تمہیں یاد نہ ہو، جب بھی کم از کم اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یتیموں کی ناز برداری اور بے سہارا بچوں کی دلجوئی انسانی اخلاق کا بہت ہی دلکش نمونہ ہے۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی، ذرا سی دیر میں اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ جذبہ بے اختیار میں دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بنا سنوا کر شوہر کے سامنے لائی۔ فاطمی شہزادوں کی بلائیں لیتے ہوئے اس کے یہ رقت انگیز الفاظ ہمیشہ کے لیے گیتی کے سینے میں جذب ہو گئے۔ ذرا دیکھیے، یہ کالی گڈاؤں کی طرح کل، یہ چاند کی طرح درخشاں پیشانی، یہ نور کی موجوں میں نکھرا ہوا چہرہ، یہ پروئے ہوئے موتیوں کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ غل ریز تبسم، یہ گہرا بار تکلم، یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرمغی آنکھیں،
ये मासूम अदाओं का चश्मा सयाल, सच बताइए क्या यतीमों की यही सजदज होती है? खबरदार, आज से मेरे इन जिगर पारों को जो यतीम कहेगा मैं उसका मुंह नोच लूं। इनके घर का बख्शा हुआ एक चिराग पहले ही से घर में था, 2 चिराग और आ गए। जिस घर में 3 चिरागों का नूर बरसा हो वो खाकियों का घर नहीं है, वो सितारों की अंजुमन है। प्यार की ठंडी छांव में पहुंचकर कमलाए हुए फूल फिर से ताजा हो गए। दोनों भाई सारा गम भूल गए। अब जिस्म का बाल बाल और ऊन का कतरा कतरा इन गमगुसार शफीकियों के लिए दुआ की जुबान बन चुका था। आज की एपिसोड में इतना ही। इस दास्तान का बकिया हिस्सा हम आने वाली एपिसोड में बयान करेंगे। अगली एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।